آپ نے یہ جملہ شاید کئی مرتبہ سنا ہوگا، اپنی زندگی کی ذمہ داری لو، ذمہ دار بنو۔ لیکن اصل ذمہ داری کیا ہے اور وہ کون کون سی خصوصیات ہیں جو ایک ذمہ دار شخص کے اندر موجود ہوتی ہیں، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ عام طور پر لوگ ذمہ دار اس شخص کو مانتے ہیں جو اپنا کام وقت پر کر دے۔ مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اسکول کا ہوم ورک وقت پر مکمل کرے۔ مثلا ایک باپ اپنی اولاد کی کفالت کرتا ہے، وہ ان کی ضروریات، تعلیم یا شادی کی فکر کرتا ہے۔ یا ایسے شخص کو ذمہ دار مانا جاتا ہے جو وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ یا ایسا شخص جو خود کماتا ہے، اپنے فیصلے خود کرتا ہے تو اسے بھی معاشرہ ذمہ دار سمجھتا ہے۔ اگرچہ یہ باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن یہ تصور مکمل نہیں ہے، کیونکہ ذمہ داری صرف ان باتوں تک محدود نہیں ہے۔ آج ہم ذمہ داری کو بہت آسان طریقے اور ایک نئے زاویے سے سمجھیں گے۔ ہم جانیں گے کہ ذمہ داری کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، ذمہ داری کا مطلب ہے دوسروں کو قصوروار نہ ٹھہرانا۔ آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو ظاہری طور پر تو کامیاب لگتا ہے، اس کے پاس ایک اچھی نوکری، قسطوں پر لی گئی گاڑی، شہر میں فلیٹ اور سوشل میڈیا پر بہترین لائف سٹائل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹا ہوا، بے چین اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ جب ایک دوست نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کسی ماہر نفسیات سے بات کرے تو وہ شخص کہتا ہے، کاش میری بیوی میرا ساتھ دیتی، کاش میرا باس مجھ پر اتنا دباؤ نہ ڈالتا، کاش میرے بھائی نے مجھے دھوکہ نہ دیا ہوتا، تب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی طاقت دوسروں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا اسٹیئرنگ ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جو اس کے ارد گرد ہیں۔ یہ ذمہ داری نہیں، مظلومیت ہے۔ ہم بھی اکثر انجانے میں یہی کرتے ہیں۔ اگر میرا استاد اچھا ہوتا تو میرے نمبر اچھے آ جاتے، اگر میرے والدین امیر ہوتے تو میں آج آگے بڑھ چکا ہوتا، اگر میرے ملک کا لیڈر بہتر ہوتا تو میں آج کامیاب ہوتا۔ دوستو، یہ صرف بہانے نہیں بلکہ خود احتسابی سے فرار کے راستے ہیں۔ یہ وقتی طور پر ہمیں تسلی تو دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں وہیں کا وہیں روک دیتے ہیں۔ یہ سوچیں ہماری ترقی کی طاقت ہم سے چھین لیتی ہے۔ تو دوستو، اصل ذمہ داری دوسروں پر الزام لگانا نہیں بلکہ اپنے حالات کو قبول کرنا ہے۔ یہ بات کہنے کی بجائے یہ تو دوسروں کی غلطی ہے، اس کی جگہ آپ یہ سوچیں کہ اس صورتحال میں کس چیز پر قابو پا سکتا ہوں، اگلی بار میں کیا مختلف کر سکتا ہوں، اب میں کیا کر سکتا ہوں تاکہ آگے بڑھ سکوں۔ سچ تو یہ ہے دوستو، جب تک آپ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے رہیں گے آپ بے اختیار رہیں گے۔ تو دوسروں پر الزام لگانے کی بجائے اپنی زندگی کا اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں لیجیے۔ آپ تب تک ذمہ دار نہیں کہلا سکتے جب تک آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے ہر واقعے کا قصوروار دوسروں کو ٹھہراتے رہیں گے۔ ذمہ داری کا مطلب اپنے آپ کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرانا ہے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے تو میں نے کہا دوسروں کو قصوروار نہیں ٹھہرانا، اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ خود کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرانا، تو بتائیں قصوروار ہے کون؟ دیکھیے، ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو سزا دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں ہمیشہ غلطی کرتا ہوں، میری وجہ سے سب بگڑ جاتا ہے، میں غلط کریئر چوز کر بیٹھا، اگر آپ ہر بات پہ اپنے آپ کو ہی مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے تو آپ اپنی گروتھ کو بلاک کر رہے ہیں۔ جی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلطی صرف آپ سے ہوتی ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ ہر انسان غلطیاں کرتا ہے اور ہر انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ ترقی کبھی بھی اسٹریٹ لائن میں نہیں ہوتی، زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو قبول کیجئے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے، اس کے لیے اپنے آپ کو برا بھلا نہ کہیے۔ غلطی آپ نے کی، درست بھی آپ کریں گے۔ اگر آپ سے غلطی بار بار ہو رہی ہے تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ خود کو الزام لگانے۔ یہاں کوئی پرفیکشن کی سٹیمپ لے کے نہیں آیا، ہر ایک کو ایک مرحلے سے گزرنا ہے۔ ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو ڈانٹنا شروع کر دو۔ اگر آپ محنت کر رہے ہو، آپ کوشش کر رہے ہو تو خود کو بلیم مت کرو۔ تو کوئی اپنی زندگی میں ہونے والے معاملات کو خود پر الزام لگائے بغیر قبول کرنا اصل ذمہ داری کہلاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ہر غلطی پر خود کو کوسنا، خود کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے تو آپ کبھی بھی اس غلطی کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ٹریپ ہے جس میں آپ ہمیشہ پھنسے رہیں گے۔ تو آگے بڑھیے اور اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام معاملات کا اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں رکھیے، یہی اصل ذمہ داری ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ذمہ داری کا مطلب ہے اندر کی منفی آواز کو سنبھالنا، یعنی ان منفی سوچوں پر قابو پانا جو آپ پر ہمیشہ مایوسی طاری کیے رکھتے ہیں، جس سے آپ کی توجہ ہر چیز کے منفی پہلو کی جانب مرکوز رہتی ہے۔ یہ سوچیں آپ کی طبیعت اکثر بے چین رکھتی ہیں۔ یہ منفی آواز اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز تاریک نظر آتی ہے، اور منفی سوچوں کو یہ جال آپ کو ہر وقت اپنے گرداب میں پھنسائے رکھتا ہے۔
مثلا آپ نے کسی دوست کو میسج کیا یا کال کی اور اس کا فوراً رسپانس نہیں آیا اور آپ یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ شاید وہ مجھے اگنور کر رہا ہے، اس کی نظر میں شاید میری اتنی قدر نہیں ہے، شاید میرے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہے، میں ہی غلط ہوں۔ اور یوں یہ منفی آواز آپ کے موڈ کو ہائی جیک کر کے آپ کا سکون برباد کر دیتی ہے۔ تو آئیے اس کے حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک عام انسان کو دن میں 70,000 تھاٹس آتی ہیں۔ تو ہم تھاٹس کو آنے سے روک تو نہیں سکتے، لیکن ایک ایسی ٹیکنیک ضرور ہے جس سے ہم اس کے گرداب سے بچ سکتے ہیں۔ اب جب بھی آپ کے دماغ میں کوئی تھاٹ آتا ہے، سب سے پہلے پہچان کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ یہ تھاٹ یا سوچ منفی ہے یا مثبت، کیا یہ حوصلہ بڑھانے والی ہے یا حوصلے کو کم کرنے والی ہے، کیا یہ مجھے بینیفٹ دے گی یا اس سے مجھے نقصان ہوگا۔ پھر اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ یہ آواز ایک حقیقت ہے یا محض ڈر۔ اگر آپ کو کوئی چیز سیکھنے میں مشکل آ رہی ہے اور آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ میں اس چیز کو نہیں سیکھ سکتا، وہ کوئی بھی ہنر ہو سکتا ہے جسے آپ سیکھ رہے ہوں، تو یہ سوچ، یہ آواز جو آپ کو یہ بات پہ بار بار اکسا رہی ہے کہ آپ نہیں سیکھ سکتے، اس کو تبدیل کیجئے ایک مثبت سوچ کے ساتھ اور خود کو کہیے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں بہتر ہوتا جاؤں گا اور ایک وقت آئے گا کہ میں اس چیز میں ماہر ہو جاؤں گا۔ آپ کو آپ کی منفی آواز اگر روک رہی ہے، اگر اس سے آپ کا اعتماد گر رہا ہے، اس سے اگر آپ کا کانفیڈنس گر رہا ہے، اگر یہ سوچیں آپ کو ہر وقت گلٹ میں رکھتی ہیں، اگر آپ ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، آپ کو ہر دوسرا شخص اپنے آپ سے کامیاب نظر آتا ہے اور آپ ہیرو کی بجائے اپنی نظر میں ولن بن چکے ہیں، تو یہ وقت ہے ان سوچوں کے ساتھ بیٹھنے کا، یہ وقت ہے ان سوچوں کو سوال کرنے کا، یہ وقت ہے اندر جھانکنے کا، اور یہ وقت ہے میرے دوست اس منفی آواز کو مثبت آواز میں بدلنے کا۔ آپ ذمہ دار تب بھی کہلاؤ گے جب ان منفی سوچوں کو آپ خود مثبت سوچوں میں تبدیل کریں گے، کیونکہ ذمہ دار تو وہی کہلائے گا جو اپنی سوچ کو اپنے قابو میں کر لے۔ پوائنٹ نمبر 4، ذمہ داری کا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ بھرپور جانتے ہوں اور آپ اس کے لیے محنت بھی کر رہے ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی ایسا سہارا چاہیے ہوتا ہے جو ان کو کسی مشکل سے نکال سکے۔ وہ ہمیشہ زندگی کے آسان ہونے کا انتظار کرتے ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی مسیح کی تلاش میں مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ سے کوئی سوال کرنے ہوں گے، آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ آپ کس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں کون سی چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، آپ کے لیے کس چیز کی قدر سب سے زیادہ ہے، آپ اپنے کریئر، صحت اور کسی رشتے کے متعلق کیا تبدیلی چاہتے ہیں۔ اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی موٹیویشن کا انتظار نہیں کرنا، آپ دوڑنا شروع کیجیے، آپ کو ایکسرسائز کا آغاز کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھے دوست بنانے ہیں تو اچھی گفتگو کرنے کا فن سیکھنا ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو کسی سسٹم کے تبدیل ہونے کا انتظار کیے بغیر آپ کو اپنے لیے خود ایفرٹ کرنا ہوگی۔ ایک کاپی پینسل لیجیے اور اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ اپنی زندگی کے حالات کو کس حد تک اپنے قابو میں لانے کے لیے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے مقصد کو لکھیے۔ ڈومینیکن یونیورسٹی کے ریسرچ کے مطابق وہ لوگ جو اپنے گولز کو لکھتے ہیں ان کے کامیاب ہونے کے چانسز 42% بڑھ جاتے ہیں۔ تو اپنی سوچوں کو، اپنے مقصد کو ایک کاغذ پر اتاریے، چھوٹا آغاز کیجیے اور اس کو مسلسل دہراتے جائیے۔ عام لوگ ذمہ داری کو صرف بیرونی کاموں سے جوڑتے ہیں، جبکہ اصل ذمہ داری ایک اندرونی کیفیت ہے، یعنی خود پہ کنٹرول، اپنے فیصلوں کی جواب دہی اور بہتری کی مسلسل کوشش۔ آپ کو بھی اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا، کیا آپ بھی اپنی زندگی میں پیش ہونے والے ہر مسئلے کا قصوروار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، یا کہ آپ خود کو ایک قصوروار ٹھہراتے رہتے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی بھی اس منفی آواز کے کنٹرول میں تو نہیں؟ تمام سوالوں کا جواب صرف ایک ہی شخص دے سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کے معاملات کی تمام تر ذمہ داری خود پر لے لیں گے، خود کو قصوروار ٹھہرانے کی بجائے ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو یقیناً آپ ایک ذمہ دار شخص کہلائیں گے۔ کیونکہ میرے دوست، زندگی وہ نہیں جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ارے زندگی تو وہ ہے جو آپ اس کے جواب میں کرتے ہو۔